بسم الله جليل الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلي عليه. پچھلے محفل ذکر میں جو بیان تھا اس میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، اے ایمان والو میرا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو. اب میں نے آپ کے سامنے مثال بھی دی تھی کہ کہا جائے فلاں بندہ بہت زیادہ کام کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ 8 گھنٹے صرف کام کرتا ہے. اس کا مطلب ہو جائے گا کہ 14-15 گھنٹے وہ کام یا 16 گھنٹے کرتا ہے، تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے. تو ابھی ہمیں اپنی زندگیوں کا روزمرہ کا بھی روٹین دیکھنی پڑے گی کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب کی ہے، تو ہم اپنی زندگی جو گزار چکے ہیں 40 سال ہے، 50 سال ہے، 55 سال ہے، 60 سال ہے، تو اس میں ہم نے کتنے سال اللہ کا ذکر کیا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسانوں کو جس لیے پیدا کیا ہے وہ ذکر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. علم فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر واسطے اپنی عبادت کے. یعنی کہ ہمارا جو پرپز آف لائف ہے وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے. تو یہ اس لیے بھی میں نے کہا یہ شروع کرنے یہ مجلس ذکر کی تاکہ ایک تو ہمیں ذکر کی فضیلتیں بھی پتہ چلتی رہیں، اور دوسرا ہمارا یہ جو ہفتے کے ہفتے آئیں تو پورا ہفتہ ہمارا جو پیچھے غفلت میں گزرا ہے وہ غفلت میں نہ گزرے بلکہ وہ ذکر زیادہ ہو، ہمارا ذکر میں گزرے. اور اس کے لیے میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ الحمدللہ مشائخ نقشبندیہ ذکر قلبی جو ہے وہ تعلیم کرتے ہیں، اور پھر اس کی دلیل میں نے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے آپ کی بارگاہ میں پیش کی تھی. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. پچھلی دفعہ جو آیت تھی وہ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، یہاں پر اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا کرو. اللہ نے فرمایا تو پھر کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے میرا ذکر کرو. یہ جو ہم نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں نا، نماز پر ہم ذکر کرتے ہیں ہر جگہ نہیں ہوتا. صوفیاء نے جو دلیل لی ہے نماز کے بعد ذکر کرنے کی، یا جن لوگوں نے علماء نے لی ہے وہ اسی آیت سے لی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو میرا ذکر کرو، کھڑے بھی ذکر کرو، بیٹھے بھی ذکر کرو، لیٹے بھی ذکر کرو. تو اگر کوئی بندہ اعتراض کر بیٹھے کبھی آپ پر کہ یہ جو نماز کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، تو یہ قرآن کی آیت اس کی دلیل ہے. اور یہی جو کنز الایمان پر حاشیہ ہے نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس حاشی میں تفسیر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ صوفیاء کرام نے یہاں سے دلیل لی ہے جو کہ نماز کے بعد ذکر کیا جاتا ہے. تو ذکر لوگ نہیں بھی کرتا تو وہ گناہ نہیں کرتا، یاد رکھیے، لیکن ذکر جو کرتا بھی الحمدللہ وہ بھی اچھا کام کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم نماز ختم کر چکو تو پھر کھڑے بھی میری یاد کرو، بیٹھے بھی میرا ذکر کرو، لیٹے بھی میرا ذکر کرو. پھر میں نے آپ کے بارگاہ میں یہ بھی عرض کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے. اب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میرا ذکر ہے لیکن جس ذکر کا حکم ہے وہ ذکر نہیں ہے. اب میں کام کر رہا ہوں یا میں سو رہا ہوں فار ایگزامپل، تو سوتے ہوئے میں کیا ذکر کروں گا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو وہ کوالٹیز دی ہیں کہ اگر وہ چاہے
تو ان کو نورانی مقامات کو بنا کر وہ 24 آور ہر سیکنڈ، ہر گھڑی، ہر دھڑکن اپنا اللہ کے ذکر میں لگا سکتا ہے۔ پر میں آپ کی لطائف کے سامنے بتایا، لطائفہ قلبی ہے، پر قلب ہے، اور یہ مقامات ہیں جن پر اللہ کی رحمتوں کا ہر وقت نزول ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے، اب دنیا میں آ کر ان جو کہ پاکیزہ مقام ہیں اور نورانی محل ہیں، ان کا تعلق اس دنیا سے ہوتا ہے، نفس سے ہوتا ہے، تو دنیا کے معاملات میں وہ کرتے 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 ان نورانی مقامات پر سے خزانہ ہو فار ایگزامپل، تو خزانہ جو ہے اس پر مٹی پڑتی رہے پڑتی رہے پڑتی رہے پڑتی رہے پڑتی رہے، خزانہ تو خزانہ رہتا ہے لیکن وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک حکایت بیان کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسنی شریف فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی غریب اور نادار شخص تھا، اس نے دعا کی، یا اللہ تو نے مجھے مشقت کے بغیر پیدا کیا ہے تو روزی بھی مجھے مشقت کے بغیر دے دے، اور گریہ وزاری بہت عرصہ کرتا رہا، بہت عرصہ کرتا رہا، رب نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ خواب میں اس کو اشارہ ہوا، جب رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں دکان پہ چلا جا، تو جہاں وہ ردی کی ٹوکری وہاں پڑی ہوگی، ان ردی کی ٹوکری میں کاغذ پھینکی اس نے، تو اس میں سے اس طرح کا کاغذ دیکھنا وہاں پہ خزانے کا نشانہ ہے کہ خزانہ کہاں پر ہے۔ وہ گیا صبح صبح اس دکان پہ چلا گیا جو خواب اسے دکھائی گئی، جا کے وہ ٹوکری دیکھی، وہ پیپر تلاش کی تو وہ جو نقشہ اسے بتایا خواب میں دکھایا گیا وہ مل گیا۔ اس پہ لکھا تھا کہ یہاں سے دور ایک مزار ہے، اس مزار کے پاس چلا جا اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تیر جو ہے وہ کمان پر تو ڈال دے۔ وہ وہاں چلے گا، تیر لیا، اس نے کمان لی، وہاں جا کر اس مزار کے بیت اللہ شریف کی طرف وہ تیر پھینکا اس نے، تو جہاں تیر جا کے گرا تو وہاں جا کے کھودنا شروع کر دیا۔ اب وہ کھودتا رہا، کھود کے کھاد کے خزانہ نہ نکلا، پھر پیچھے اگر دوبارہ دوسری طرف تیر پھینکا، ہر طرف تیر پھینکتا رہا۔ اس اسلام میں اس وقت بادشاہ تھا، اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی کام کر رہا ہے، کھدائی کر رہا ہے یہاں پر۔ اس نے پوچھا کیا معاملہ، اس نے ساری بات بتا دی۔ بادشاہ نے کہا سبحان اللہ، خزانہ۔ بادشاہ نے بھی آگے تیر پھینکنے شروع کروائے، جہاں جہاں تیر گرتے تو وہاں وہاں وہ خزانے کو کھودتا، خزانہ نہ ملتا۔ اب یہ جو شخص تھا غریب مسکین، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ، یہ حکایت ہے سمجھانے کے لیے، یہ بات آپ کو موڑ کر آپ کے کل پر میں لاؤں گا، اور جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بات اپنی کی لائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے پھر گریہ زاری کی، یا اللہ میں تو بڑی جگہ کھودا ہے، بادشاہ بھی کھود کھود کے تھک گیا لیکن خزانہ نہ ملا۔ اس کو پھر غیب سے آواز آئی، ارے نادان، تجھے حکم ہوا تھا کہ تیر کو کمان پر چڑھانا ہے، چڑھا کر چھوڑنا نہیں ہے، یعنی کہ کمان پر چڑھائے گا تو وہ وہیں پر گرے گا جہاں پہ تو کھڑا ہے، یعنی خزانہ تو تیرے قریب تھا لیکن وہ تیر کو کمان پہ چڑھا کر تو خزانہ دور دور تلاش کرتا، کبھی وہاں تلاش کھوتا، کبھی وہاں کھوتا، کبھی وہاں کھوتا۔ تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انسان خزانہ تیرے پاس موجود ہے، تو کبھی کہاں تیر چلاتا ہے، کبھی کہاں ڈھونڈنے کو جاتا ہے، کبھی کس کے پیچھے جاتا ہے، کبھی یہ چلے کرتا ہے، کبھی وہ وظیفے کرتا ہے، لیکن جو اللہ نے تجھے خزانہ تیرے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، کبھی تو نے وہاں تک تو تیر کمان پہ چڑھا کے دور پھینکتا رہا، دور تلاش کرتا رہا۔ ارے تیر بھی تیرے پاس موجود ہے، کمان بھی تیرے پاس موجود ہے، یہ تیرا دل ہے، یہ تیرا دل ہے جس پہ رب تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اور ہوا کیا، جب تو دنیا میں آیا، دنیا کے معاملات میں تو لگ لگ کے اس خزانے پر تو نے مٹی گرد پڑتے رہے، پڑتا رہا پڑتا رہا پڑتا رہا، یہ تھک گیا۔ اب یہ ذکر قدر کا میں بتاؤں گا، میں نے اس لیے پچھلی دفعہ نہیں بتایا ساری تفصیل سے، میں نے کہا اس کو شوق ہوگا وہ آئے گا، یہ زبردستی کا تو سودا ہے نہیں، یہ سارے شوق کے سودے ہیں، اور شوق کی پہلی طلب اور آرزو اور تمنا ہے اس کے حصول کے لیے، اس لیے میں آج انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، تو اس لیے ہم نے وہ اپنے ہاں تلاش کرنا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ ہم آج آئے ہیں تو انشاءاللہ ذکر کی فضیلت کے بعد دو فضیلت اور انشاءاللہ اس کے بعد تاکہ وہ بھی ہمارا ساتھ معاملہ چلتے رہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، اس کو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی منادی یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب ہوگا ایک منادی ندا کرے گا، ایک اناؤنسمنٹ ہوگی، سر آج اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی نا، اٹینشن، تو جب اٹینشن ہوتی ہے کسی مال وغیرہ میں آپ ہوں یا کہیں بھی ہو
یا ایئرپورٹ پہ ہو ٹینشن تو فوراً توجہ ساری آپ کی ادھر چل جاتی ہے. تو قیامت کا منظر سامنے رکھیے گا ذرا کہ اس دن ماں بھی نہیں کچھ کرے گی, باپ بھی کچھ نہیں کرے گا, بہن بھائی سارے چھوڑ دیں گے. اور پھر ہمیں یہ ذکر کہاں کام آئے گا جس کے لیے ہم آج یہاں آئے ہیں. سنیے, منادی یوم القیامہ, قیامت کے دن منادی ندا کرے گا, این اولو الالباب, عقل مند کہاں ہے, انٹیلیجنٹ پیپل کہاں ہے. ہم عقل مند کسے کہتے ہیں ساتھیوں؟ انٹیلیجنٹ لوگ کہتے ہیں, لیکن کسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہوئی ہیں, جس نے پی ایچ ڈی کی ہو, جس کے پاس مطلب بہت سارے سرٹیفکیٹ ہوں, یا اگر بزنس میں آئے تو بہت سارے بزنس ہوں. کہتے ہیں یار بڑا ہوشیار ہے, بڑا عقل مند ہے, اس نے ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, دیکھتے دیکھتے 10 بزنس ہو گئے, یہ عقل مند ہے. لیکن یاد رکھیے اس کو ہم دنیا میں عقل مند کہہ سکتے ہیں. آئیے قیامت کے دن میں اور آپ یارے یہ سوال کریں گے یہ عقل مند کون لوگ ہیں. جب سوال ہو گیا نا, اناؤنسمنٹ ہوگی, عقل مند کہاں ہیں, قالو, سارے کہیں گے ایا عدل الالباب ترید, یہ عقل مند کون لوگ ہیں, who are the intelligent one. قال, تو پھر وہاں سے جواب آئے گا اناؤنسمنٹ سے دوبارہ, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ لوگ عقل مند ہیں جو دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے تھے, کھڑے کھڑے بھی کرتے تھے, بیٹھے بیٹھے بھی کرتے تھے, لیٹے لیٹے بھی کرتے تھے, وہ عقل مند لوگ ہیں. تو پھر کیا ہوگا, جہاں تک نہیں, وہ آگے وَيَتَفَكَّرُونَ, وہ سوچتے بھی ہیں, فی خلق السماوات والارض, آسمانوں کے بارے میں, زمین کے بارے میں, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اللہ نے, یا اللہ تو نے یہ آسمان اور زمین یہ بیکار نہیں بنایا ہے, ان کی ریزنز ہیں. لیکن ریزن تب آپ کو پتہ لگے گی واستو میں زمین ہے, آسمان نظر بھی نہیں آتا کہاں ہے, جب آپ کے وہ آئینہ صاف ہوگا جس میں وہ عکس نظر آتے ہیں, وہ نورانی نظر آتی ہے. تو وہاں پر کیا ہوگا, آگے سبحانک فقنا عذاب النار, اور ساتھ یہ ندا ہوگی, قرآن کی آیت ہے, اس کو پڑھی جائے گی کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ, اور آپ اور تو ہی ہم کو جہنم سے, جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجیے. اب یہاں پر پھر کیا ہوگا, وقد لہم لواء, پھر ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا, ایک جھنڈا, باقی جھنڈا دیکھا آپ نے بیڈ پہ لگا ہوا الحمدللہ, ایک جھنڈا اس دن بھی اٹھایا جائے گا. فَاتَّبَعَ الْقَوْمُ لِوَاءَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ اُدْخُلُوا خَالِدِينَ, جب وہ جھنڈا اٹھایا جائے گا تو تاریخ پہلے ہو چکی, وہ کون سے لوگ ہیں عقل مند, کہتے ہیں آ جاؤ اس جھنڈے کے پیچھے پیچھے آ جاؤ. تو اس جھنڈے کے پیچھے پیچھے وہ سارے عقل مند, یعنی کہ جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں, ذاکرین ہیں, ذکر کرنے والے, ہر ساتھ میں ذکر کرنے والے, وہ عقل مند دی ایڈجسٹمنٹ کی کنسیڈر ہوں گے. تو وہ سارے اس جھنڈے کے پیچھے پیچھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حکم ہو جاؤ, آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, اور جنت میں ٹمپریری نہیں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. تو یہ ذکر کا فائدہ دوبارہ سن لیں, کھڑے بھی کرنا ہے, بیٹھے بھی کرنا ہے, لیٹے بھی کرنا ہے. طریقہ آپ کو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ, کرنا آپ نے ہے. اب میں نے پہلے کہا کہ بعض معاملہ سارا دل کا ہے, دنیا میں بھی کہتے ہیں بعض معاملہ سارا دل کا ہے. اگر یہ لطیفہ ربانی, یہ وہ قلب نہیں ہے, اگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ میں تشریحات میں پڑھ جاؤں نا, جو احیاء العلوم میں آپ نے قلب کے بارے میں کہی ہے, تو بات بہت طویل پڑ جائے گی. تو آپ فرماتے ہیں, شروع میں صرف آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں جب میں قلب سے مراد لوں گا تو قلب کو یہ صرف لوتھڑا نہ سمجھے گا, بلکہ حقیقت القلب وہ لطیفہ ربانی جس پر اللہ کے انوارات و تجلیات کا نزول ہوتا ہے, اور اس کی وسعت یہ ہے, یاد رکھیے اللہ کے انوارات و تجلیات زمین میں, آسمانوں میں, عرش پر نہیں سما سکتے. حضرت مجلد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے لطیفہ قلب انسان کو اتنا وسعت عطا فرمائی ہے, اس کا اتنی وسیع ہے یہ, وہ سلطان باغ نہیں فرماتے, مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم شعر پڑھ دیتے ہیں, واہ واہ کر کے بھول جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے, سمندروں ڈونگے, کون دلا دیا جانے ہو. یہ دلوں کی بات کون جانتا ہے, یہ اس دل کی بات کر رہے ہیں جس میں کبھی بزنس کا خیال آتا ہے, کبھی گھر کا خیال آتا ہے, کبھی بیماری کا خیال آتا ہے, یہ تو خیالات آتے جاتے ہیں. یہ وہ ڈیپلی دل ہے جو اللہ نے لطیفہ ربانی عطا فرمایا ہے, اس کی وسعت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت کے انوارات و تجلیات کہیں نہیں سما سکتے. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں سوائے مومن کے قلب کے, اس قلب کی وسعت اتنی ہے. اب یہ قلب وہ کیسے شروع ہوگا, کیسے صفائی ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنیے. وعن عبداللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
انہو کان یقول لکل شیء ثقالۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو زنگ لگتا ہے نا تو اس کی زنگ کی صفائی کی کوئی نہ کوئی چیز ہے. کوئی چیز میلی، کار میلی ہوگی تو کار واش ہے، کپڑے میلے ہوگی تو واشنگ مشین ہے، برتن صاف کرنے کے لیے تو وہ برتن کی صفائی کا سامان ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر صفائی کی چیز ہے. وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. اب یہ بھی میلے ہوتے ہیں. میں نے یہاں پر آگے میرا بھی میلا، اللہ کرے آپ کو میں نہیں کہہ سکتا، آپ کے ہر بندہ اپنا نور ہے، اپنی بات کرنی چاہیے. اب اس کو صفائی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی صفائی کی بھی چیز ہے، اور اس کی صفائی کی چیز کوئی مانجنے والی نہیں ہے، کوئی شمپو نہیں ہے، کوئی اور کوئی اکمال نہیں ہے، بلکہ اگر قلب کو آپ نے صاف کرانا ہے تو اس سے اللہ کا ذکر کروائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے بچائے. صحابہ ناز کی قالوا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے یا رسول اللہ وہ بھی ذکر کے برابر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال وَلَا نہیں ان یضرب بسیفی حتی ینقطع، حتیٰ کہ کوئی جہاد میں جائے اور اتنا لڑے کہ اس کی تلوار بھی ٹوٹ جائے لیکن پھر بھی ذکر کرنے والوں کے برابر وہ بھی نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی فضیلت ہے. آج ہم یہاں ذکر کی مجلس میں آ گئے. اب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے جو ذکر قلبی کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے 3 چیزیں شرطیں یاد رکھیے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو سعادت دی ہے تو وہ سعادت سامنے آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے اور آپ نورانی آپ کا قلب بن جائے، پہلی چیز شوق اور طلب ہے. یاد رکھیے یہ کام یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے. یہ وہ ہر یہ نغموں کو ہر سال میں گائے نہیں جاتا. یاد رکھیے اس کے لیے سب سے پہلی آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے کہ آپ کو رب تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنی ہے. پہلی بات اگر طلب نہیں ہے تو پہلی کوالٹی نہیں ہے وہیں سے واپس ہو جائیں، یو ٹرن کر لیں. پہلا سٹیپ طلب ہے. جب تک آپ کو طلب نہیں ہوگی تو آگے سٹیپ لیں گی نہیں. پہلا سٹیپ کہ میرا دل چاہتا ہے اللہ کہ یہ صاف ہو جائے، میرا دل چاہتا ہے اللہ کہ اس میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات و تجلیات ہیں. اے اللہ میرا یہ دل چاہتا ہے، میری یہ طلب ہے یا اللہ تیرے انوارات و تجلیات فیضان اس کا نزول اس میں ہو. پہلی طلب اور طلب. آپ کو یاد ہوگا میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیان تھا تو میں نے کہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے غار ثور میں گئے کلینک کی. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا اس نے، پہلے جا کلینک کی، صحیح کلینک کی، جو سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کیا. جب کلینک ہو گئی تو کہا یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئے. تو صفیہ کہتے ہیں کہ تو بھی چاہتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے تیرے دل میں آ جائیں، لیکن تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ گندے دل میں آ جائیں. پاک چیزیں پاک جگہ پر آتی ہیں. یہ بات کلین ہے نا. اگر آپ دیکھیں دودھ ہے، دودھ ایک گوالا جو ہوتا ہے نا دودھ نکالنے والا اس کو گوالا ہی کہتے ہیں، گوالا ہی کہتے ہیں. تو اس کے کپڑے خود میلے ہوں گے، ارد گرد کے برتن بھی اس کو ہوتا میلے ہوں، لیکن جس برتن بالٹی بار والی ہو سکتا ہے میلی ہو لیکن اندر جس میں وہ دودھ نکالتا ہے نا گائے سے یا بھینس سے وہ بڑی صاف، اس کو بڑا صاف کرتا ہے. وہ کیوں؟ اس کو میلا کیوں نہیں چھوڑتا؟ پتا یہ صاف چیز ہے، میلے میں آ کر یہ میلی ہو جائے گی. حالانکہ کپڑے کی اس کی صاف نہیں، لیکن وہ چیز جو چیز اس نے وہ وائٹ چیز ڈالنے کے لیے رقیق استعمال کرنی ہے اس کو وہ خوب صاف کرتا ہے. اس لیے ساتھیوں ہو سکتا ہے ظاہر کسی کا کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، لیکن اس کے اندر کا جو قلب ہے اگر یہ ذاکر ہو جائے، یہ صاف ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کا تصفیہ ہو جائے تو پھر رب تعالیٰ کے انوارات و تجلیات و فیضان کا اس میں نزول ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو عرض کیا مشائخ نقشبند ذکر خفی ذکر قلبی آپ کہتے ہیں، اس کو تلقین کرتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ مختلف خانقاہیں ہیں. ذکر جہر بھی کرنا منع نہیں ہے، لیکن جو اصلی شہنشاہ نقشبند کا ذکر ہے نا یاد رکھیے. یہ تو لوگ کی آسانی کے لیے ذکر جہر یہ یاد رکھیے. لوگ کو پتہ ہوتا ہے اب آپ اللہ کر رہے ہیں، اللہ 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 کر رہے ہیں، دن کو 1000 مرتبہ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے اور اس سے بھی آپ کا تزکیہ ہوتا ہے. میں نہیں کہتا نعوذ باللہ کہ ظاہری ذکر سے تزکیہ نہیں ہوتا،
لیکن جب حضرت خالق اجودانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے سلسلہ نقش بند کے یہ سارے آپ کہتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، جسے آپ بائیلاز آپ کہتے ہیں نا، سلسلہ نقش بند کے بائیلاز بنانے والے وہ ہیں. آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ ذکر قلبی لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے خلفاء اور ایون شہنشاہ نقش بند کے جو پیر مرشد ہیں امیر کلار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مجلس میں ذکر جہری ہوتا تھا. لیکن جب ذکر جہری ہوتا تھا نا تو شہنشاہ نقش بند اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو مریدین نے کہا حضور یہ بھی ہمارا پیر بھائی ہے، آپ ذکر جہری کرتے ہیں، یہ سارے ہم ذکر جہری کرتے ہیں، لیکن یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کی حال پر چھوڑ دو، اس کی باتوں میں جو وسعت ہے اس کا تم ظاہر اندازہ نہیں کر سکتے. پھر آپ نے سلسلہ اویسیہ سے عبد الخالق اجودانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ ذکر قلبی کو علم حاصل کیا، تعلیم حاصل کی شہنشاہ نقش بند میں. کہ اگر آپ تاریخ مشائخ نقش بند پڑھیں نا، یہ سارا ذکر آپ کو تذکروں میں ملیں گے الحمدللہ. تو اس کے بعد اب پاکستان میں جتنی بھی خانقاہ ہیں صرف 2-3 کے علاوہ، چاہے آپ موڑا شریف چلے جائیں وہ ذکر جہری کرتے ہیں، اور نیچے آپ سخی زندہ پیر کے پاس چلے جائیں وہ ذکر جہری کرتے ہیں. افغانستان کی طرف جتنے بھی اٹک کی طرف پیر ہیں سارے ذکر جہری کرتے ہیں. صرف 2-3 خانقاہ پورے پاکستان میں ہیں جو ذکر خفی کراتی ہیں. اور یقین مانے یہ کرانا بھی مشکل کام ہے، مجھے پتا ہے. میرے مرشدی گرامی الحمدللہ 73-74 ایئر آپ کی اولڈ ہے، اور آپ نے الحمدللہ آپ نے اپنے پیر و مرشد محمد حاسم سمگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان میں بیعت کو، پھر پاکستان میں ہجرت کی، پاکستان میں آپ آئے. اور جس وقت افغانستان میں جہاد تھا رشیا کے ساتھ، آپ نے اس میں بھی شرکت کی جب رشیا کے ساتھ تھا. ایون آپ کو قید کر لیا گیا اور رشین آرمی نے بہت تشدد کیا. آپ لیڈر تھے اپنی آرمی کو اس جگہ علاقے کے، اور پھر آپ کے سر پر اتنا تشدد ہوا کہ میرے استاد سمبار کی نظر بہت کمزور ہے اس وجہ سے، ٹارچر کرنے کی وجہ سے. لیکن آپ جب پاکستان آئے، پاکستان میں آپ نے یہ آپ چاروں سلاسل میں الحمدللہ بیعت کرتے ہیں، لیکن طریقہ جو ترویج کے لیے آپ سلسلہ نقش بندیہ کو آگے دیتے ہیں اور اس کا آگے تعلیم دیتے ہیں، اور خلفاء میں آگر اس کو جاری ساری کرتے ہیں. تو میں جب آپ کے پاس حاضر ہوا، یاد رکھیے میں دوسرا ذکر لینے کے لیے میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں قلبی ذکر کرتا ہے. یہی صورت حال تھی، یہ 1992-94 کی بات ہے. یہ قلبی ذکر کرتا ہے، یہ روح بھی ذکر کرتی ہے. اس کا میں دوسرا ذکر لینے کے لیے گیا. اس وقت پبی جگہ کا نام ہے، اگر آپ کو پتا ہو حضرت، اس کو پگیا شریف کہتے ہیں. پبی میں حضرت صاحب کا خانقاہ تھی. ہم اس طرح گئے، ملاقات کی، ذکر دوسرا تھا روح کا. حضرت نے یہاں پہ انگلی لگائی اور توجہ دی. اللہ اکبر. جب آپ نے توجہ دی تو میری زبان مجھے کچھ نہیں پتا لگا کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا ہے. یعنی کہ اس طرح تھا، یقین مانے کہ جیسے استاد مبارک نے مجھے وہاں سے پبی سے اٹھا کر نہ اس طرح میرے سارے جسم کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا، اور میں گریہ ازاری کر رہا تھا. میرے ساتھ جو ساتھی گئے تھے ساری کہتے آپ کا معاملہ کیا ہو گیا. میں نے کہا یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے پاس. تو مجھے ابھی یاد آتی ہے بات. لیکن ایک بندے کے سامنے ساری زندگی ساتھ چینی پڑی رہے، اس نے کبھی ٹیسٹ نہ کی ہو، اس کو آپ لاکھ تعریف کریں یہ میٹھی ہوتی ہے، اس کا ٹیسٹ ایسے ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ ایسے ہوتا ہے، لیکن وہ کہے گا، وہ سمجھ جائے گا صرف سننے کا تک، لیکن اسے کہ تھوڑی سی چاک کے تو دیکھ لو یار. جب وہ اس کو چکھے گا نا اس کو پتہ لگے ہاں جو تم یہ تعریفیں کر رہی تھی یہ میٹھی ہوتی ہے، یہ ایسی ہوتی ہے، اب مجھے اس کی حقیقت حال پتہ چلی. تو جب آپ ذکر کریں گے تو پھر آپ کو اس کا ذکر حال جو ہے وہ پتہ لگے گا. انشاءاللہ جب طریقہ اخذ کیا جاتا ہے اس کے بعد ختم خواجگان ہوگا، پھر آج مختصر ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ میں نے کہا بائیں طرف پستان سے 2 انگل نیچے لطیفہ قلب ہے، مقام لطیفہ قلب ہے. اس پر انسان نے یہ توجہ کرنی اس مقام پر کہ میرا دل، زبان نہیں، زبان آپ نے تعلق ساتھ رکھنی ہے. وہ کہتے ہیں نا جی ہاتھ کار ول تے دل یار ول کہتے ہیں. اور جس طریقے سے اگر کسی بندے کو پیاس لگی ہے بہت شدید پیاس، تو وہ زبان سے نہیں کہتا ہے پانی 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 پانی، زبان سے نہیں کہے گا، لیکن اس کی ساری توجہ جو ہے نا وہ پانی میں ہوگی، ساری توجہ. کبھی آپ کو نیند میں بھی پیاس لگی ہو، کبھی اندازہ ہو تو پتہ لگے گا نیند میں ہم صاحب وہ کروٹ بدلتے ہوں گے، خیال آپ کا پانی نہیں ہوگا، آدھی نیند اور آگے جاگنے کی کیفیت میں کبھی آپ کا معاملہ ہوا ہو اگر تو
یہ تو ظاہری تو کبھی ہوتا ہی بندے کے ساتھ. تو اس طریقے سے آپ نے توجہ اس مقام پہ کرنی ہے، یہ مقام قلب پر، کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، اور یہ 24 آور، یعنی چلتے پھرتے سوتے جاگتے، میں نے کہا نا کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیتے لیتے کام کر رہے، کام کرتے رہے. زبان چل رہی، زبان آپ کے ساتھ باتیں کر رہی نا، میرے دل تو میرے ساتھ، میرے رب کے ساتھ اور میرے دگار ہونا چاہیے نا. تو پھر اس طرح وضو ہو تو بھی، وضو نہ ہو تو بھی، ہر وقت وضو ہے وضو نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، ہر وقت آپ نے یہ توجہ رکھنی ہے مقام قلب پر کہ میرا دل کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ. اور یہ تو روٹین میں انسان کو ذہن ادھر ادھر بھی چل جاتا ہے. شروع میں آپ کو بڑی پرابلم ہوگی، لیکن میں نے کہا اگر آپ کریں گے تو یہ سارا انگلی کا کمال ہے. یاد رکھیے پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، آپ فرماتے یہ انگلی ایسی ہے سلسلہ نقش بند کی، جس کی سینے پہ لگ جاتی ہے اس کو ایمان کی سلامتی مل جاتی ہے. اور یہ جو سلسلہ نقش بندی ہے، یاد رکھیے میں نے کبھی اس کی تعریف اس واسطے نہیں کی، میں نے کہا ہر سلسلے کی اپنی شان ہے، اپنی آن ہے، اپنی پہچان ہے. حضور غوث پاک کی بھی ہم غلام ہیں الحمدللہ، خواجہ غریب نواز کا بھی ہم غلام ہیں، شاہ الدین سہروردی کی بھی ہم غلام ہیں. سلسلہ نقش بند میں نے کہا اس میں سارا کا سارا جو فیض ہے نا، یہ فیضان نبوت ہے. باقی تینوں سلاسل میں فیضان ولایت ہے مولا کائنات سے. یاد رکھیے سلسلہ نقش بند میں سیدنا صدیق اکبر کا جو صحبت کا فیض ہے نا، یہ سلسلہ نقش بند میں صحبت کا فیض ہے. اور میں نے کچھ دفعہ غلطی میرے سے ہو گئی تھی، میں نے کہا امام جعفر صادق میں نے غلطی سے پوتے کہہ دیے سیدنا صدیق اکبر کی حال سے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے ہیں حضرت محمد، ان کے صاحبزادے حضرت قاسم، اور ان کی جو صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ کا نام ہے، ان کے آگے بیٹے جو امام جعفر صادق ہے. تو نام کا جو ہے سیدنا صدیق اکبر بنتا ہے امام جعفر صادق کا، داد کا جو ہے وہ مولا کائنات کی لڑی آ رہی ہے. تو یہاں پر آ کر تمام سلاسل جو ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ کے ساتھ جب سلسلہ آتا ہے تو سلسلہ آگے ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر اگر یوسف حمدانی رحمۃ اللہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے یہ آگے چلتا ہے یہاں سے. تو اس لیے کسی کو اس بارے میں سوال ہو تو بھی کر لیں. کوئی سوال نہیں ہے. یہ حضور یہ تقسیم کریں گے اپنے فوجدان کے لیے بھی، اور ایک حلقہ بھی ساتھ بنا لیں خوبصورت سا.